العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ دور جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ دور فتنوں کا دور ہے. اس دور میں ہم بے شمار فتنوں کا شکار ہیں. فتنے اتنے خطرناک ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے بہت سے لوگوں کے ایمان اور ان کے عمل تباہ اور برباد ہو رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ، ایک وقت آئے گا کہ فتنے اتنی تیزی کے ساتھ پھیلیں گے، بڑھیں گے کہ صبح کے وقت یصبح الرجل مؤمنا، صبح کے وقت ایک آدمی مومن ہوگا ویمسی کافرا، اور شام کے وقت وہ کافر ہو جائے گا. اور شام کے وقت ویمسی مؤمنا، شام کے وقت وہ مومن ہوگا ویصبح کافرا، اور صبح تک وہ کافر ہو جائے گا. وَيَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا، اور وہ دین کو اس حقیر دنیا کی وجہ سے بیچ ڈالے گا، دین کا سودا کر دے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں آپ یقین جانیے کہ بعض فتنے اسی قسم کے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج بہت سے مسلمان اپنے ایمان اور اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. میں اس سے پہلے کہ ان چند فتنوں کا تذکرہ کروں، میں اس چیز کی طرف بھی آپ بھائیوں کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم ان فتنوں کا شکار کیوں ہیں. میں نے سورۃ النور اس کی آیت نمبر 63 وہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے، لوگوں کو اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے اس بات سے کہ کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے حکم کی مخالفت کر کے ایسا نہ ہو کہ مخالفت کرنے والے فتنوں میں مبتلا ہو جائیں یا انہیں کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے. اب یہ مخالفت رسول
یہ ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ فتنوں میں بھی مبتلا ہوں گے اور اللہ کی طرف سے عذاب وہ بھی ان کا مقدر ہوگا. مخالفت رسول، نبی کریم علیہ السلام نے جو کام کرنے کا حکم دیا، جس کام سے روکا، آج ان دونوں قسم کے معاملات میں نبی کریم علیہ السلام کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہے. ہمیں اللہ نے حکم دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تمہیں رسول جو چیز دے اس کو لے لینا، اور جس چیز سے تمہیں رسول روک دے اس سے روک دینا. محمد کو ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس بات کا اعلان کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اب وہ اس بات کا پابند ہے کہ اس کلمہ پڑھنے والے انسان کو اللہ اور اللہ کا رسول جو حکم دے، اب یہ اپنی مرضی کا پابند نہیں، یہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا پابند ہے. اب اپنی مرضی کی زندگی بسر نہیں کرنا، اب جو جی میں آئے وہ نہیں کرنا، جو دل چاہے، جو خواہش، جو نفس، اس کو جو جس چیز کی ضرورت حاجت اور طلب ہو اس کے پیچھے نہیں لگنا. نہیں، اب تمہیں آسمانوں سے جو حکم دیا جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حکم تمہیں پڑھ کر سنائیں گے، آرڈر دیں گے. تم سب اب یہ کلمہ پڑھنے والے اس بات کے پابند ہو کہ تم اپنی مرضیوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنے نفوس کو اس اللہ کے اور اللہ کے نبی کے حکم کے تابع کرو. اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اب تم خواہشات کے غلام نہیں بنو گے، اب تم اپنے نفوس کے غلام نہیں بنو گے. اب تم پابند ہو اس بات کے، ہم نے کلمہ پڑھ کے اس بات کا اعلان کر دیا، اے اللہ تجھے الہ مان لیا اور تیرے بندے محمد کو رسول مان لیا. اب کریں گے وہی جو تو کہے گا اور تیرا نبی کہے گا، اور جو تیرا نبی کہے گا. ہم اس بات کے پابند ہیں. اب اگر ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں، اس چیز کے پابند بنتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو الحمدللہ آپ کبھی بھی فتنوں میں مبتلا نہیں ہوں گے. آپ کبھی بھی اللہ کے عذاب کے حقدار نہیں بنیں گے، بلکہ اللہ رب العزت آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرے گا، اور اللہ کی رحمتیں، اس کا فضل و کرم، اس کا ساتھ، اس کی محبت، اس کی رحمت، وہ سب آپ کے ساتھ ہوگی. اگر آپ اپنے آپ کو اس چیز کا پابند کر دیتے ہیں، اگر آپ کی زندگی ایسی گزرتی ہے کہ جیسی اللہ آسمانوں سے حکم نازل کرے، محمد کریم تمہیں اس کا آرڈر کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کہتے ہیں اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں، اس کا امتی ہوں. اب میری کیا جرأت، میری کیا ہمت کہ میں تیرے بھی حکم کی مخالفت کروں اور تیرے نبی کے حکم کی مخالفت کروں. اے اللہ نہیں، اب میں پابند ہوں تیرے بھی حکم کا اور تیرے نبی کے حکم کا بھی پابند ہوں. تو پھر اللہ زمین و آسمان کی رحمتوں اور برکتوں کے تم پر دروازے کھول دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام کا طرز زندگی اسی طرح کا تھا، ایسے ہی تھا نا؟ اللہ نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے ہم پر کھولے تھے کہ نہیں کھولے تھے؟ کھولے تھے. سبحان اللہ. اللہ کے وعدے سچے ہیں. اللہ غلط بات تو نہیں کرتا معاذ اللہ. اللہ کی بات سچی ہے. ساتھ ساتھ چلیے گا ذرا. اللہ کی بات سچی ہے، محمد کریم کی بات سچی ہے، ایمان ہے. تؤمنون بالغیب
गैर की बातों पर ईमान रखते हो? है वलो अन्ना अहल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह का कुरान है, सूरतुल आराफ है। अल्लाह क्या फरमाते हैं? ईमान दुरुस्त कर लो, तक़वा इख्तियार कर लो, अल्लाह ज़मीन और आसमान की बरकतों के तुम पर दरवाजे खोल देगा। ये अल्लाह की बात है, और अल्लाह की बात क्या है? सच है। सहाबा ईमान ले आए इस बात पर, सहाबा ने इस बात को सच माना और फिर उन्होंने वाक़या अपने ईमान को दुरुस्त किया, तक़वा इख्तियार किया। वो जो बकरियों को चराया करते थे, बकरियों के चरवाहे, बकरियां चराने वाले वाले, झोपड़ियों में रहने वाले, इंतहाई बस्ती की जिंदगी बसर करने वाले, रब्बे कायनात ने उन्हें दुनिया के अंदर हुकूमत अता फरमा दी। अल्लाह अकबर। मैं एक दो मिसालें देता हूं उनके तक़वा की और उनकी इताअत की। एक दो मिसालें आपके सामने रखता हूं। एक दफा एक सहाबी मस्जिद में आया तो उसने सोने की अंगूठी पहन रखी थी, उसने सोने की अंगूठी पहन रखी थी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस पर नाराजगी का इजहार किया, और आप जानते हैं सोना पहनना मर्दों के लिए क्या है? हराम है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी के इस अमल पर गिरफ्त फरमाई, अपनी नाराजगी का इजहार किया। तो सहाबी ने क्या किया था? हैं? मैंने अल्लाह के रसूल, अच्छा मैं देखूंगा, सोचूंगा घर जाके। मैं ठीक है, आप नाराज ना हो, वेरी सॉरी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं घर जाके बेगम से पूछूंगा, मैं घर जाके अम्मा से पूछूंगा, मैं जाके अपने घर वालों से इसकी इजाजत लूंगा, फिर आप जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। और वैसे अभी क्या ख्याल, ऐसे हुआ था? ऐसे हुआ था? क्या किया था? अच्छा, सारे साहबे इल्म बैठे, उलमा इनके पास इल्म है माशाल्लाह, सारे कह रहे हैं कि साहबी ने क्या किया? उतार कर फेंक दी। नबी करीम अलैहिस्सलाम की इताअत, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और नबी करीम अलैहिस्सलाम की इताअत का जज्बा देके उतार कर फेंक। सुभान अल्लाह। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, अंगूठी मस्जिद में ही पड़ी। लोगों ने कहा देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, ये जो अंगूठी पड़ी है इसको उठा लो, पहनो मत, घर में ले जाओ और घर के किसी फर्द के इस्तेमाल में ले आओ, पहनो मत, और कोई जरूरत है उसे इससे पूरा कर लो। तो साहबी रसूल ने क्या कहा, क्या जवाब दिया? कहने लगे अल्लाह की कसम, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर मैंने इस अंगूठी को फेंक दिया। अब ये यहीं पड़ी, कल सड़ जाएगी, लेकिन इसको मैं उठाऊंगा नहीं, इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर ऐसे लोगों पर आसमानों से रहमत कैसे नाज़िल ना होती? फिर ऐसे लोगों के लिए जमीनों से बरकतें क्यों ना निकलती? ऐसे लोगों के साथ अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल कैसे ना होता? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वअलमू, जानो अल्लाह का कुरान सूरह तौबा, वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, जान लो कि अल्लाह किसके साथ है? अल्लाह मुत्तकीन के साथ है। और जिसके साथ अल्लाह हो वो ना फितनों में मुब्तला हो सकता है और ना वो अज़ाब अलीम का हकदार हो सकता है। आज हमारे अंदर अल्लाह है, आज हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं, कितना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करते हैं, कितने ऐसे अहकाम हैं जो बिल्कुल वाज़ेह हैं,
ہمیں تقریروں میں یہاں بیان کر کر کے سنائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، نصیحت کی جاتی ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے، بیدار کیا جاتا ہے، اور اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے اپنے آپ کو درست کریں، اللہ کی بات کو مانیں، محمد کریم کی بات کو تسلیم کریں۔ پتہ بھی لگ جاتا ہے اس بات میں اللہ کے حکم کی مخالفت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت ہے۔ سارا کچھ جاننے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، ہم اپنے ان حرکتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ڈٹ کر بماٹے دوہن ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہو مولوی صاحب پریشانیاں جان نہیں چھوڑتی، مولوی صاحب تکلیفیں بہت ہیں، مسائل بہت ہیں، ٹینشنیں بہت ہیں، ڈپریشن نہیں جاتا، رزق میں برکت نہیں ہے، گھر بار میں برکت نہیں ہے، معاملات میں سدھار نہیں ہے، مسائل حل نہیں ہو رہے، کل نہیں ہو رہے، مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت کی، اللہ کے دین سے اعراض کیا، شریعت مطہرہ سے ہم نے منہ کو پھیر لیا، تو پھر رب کائنات نے ان مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، فتنوں، آزمائشوں اور اپنے عذاب کے پھر منہ کھول رکھے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مثال صحابہ کی زندگی میں سے، شراب جو تھی وہ کیا تھی؟ پہلے حلال تھی تو صحابہ پیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ایک دن میں اپنے چچا کے ہاں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، اور بڑے صحابہ کرام بھی وہاں اس محفل میں موجود تھے۔ میں لوگوں کو پیالے بھر بھر کے، گلاس بھر بھر کے دے رہا ہوں کہ اتنے میں مدینے کی گلیوں میں آوازیں آنے لگی۔ آوازیں کیا دی جا رہی ہیں کہ اے لوگوں، اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، اے لوگوں، اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ لوگوں، اور شراب بڑی محبوب تھی، لوگ بڑی پسند کرتے تھے اور خود پیتے تھے۔ گھروں کے اندر جناب محفلیں لگتی اور محفلوں کے اندر دور چلتے شراب کے۔ اب ادھر آرڈر دیا گیا، حکم سنایا جا رہا ہے، مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا جا رہا ہے، اے لوگوں اعلان سن لو کہ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دے دیا، شراب حرام قرار دے دی گئی، یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ حضرت انس لوگوں کو گلاسوں میں بھر بھر کے کاس رکھے ہوئے ہیں اور ان کاسوں کے اندر بھر بھر کے ڈال ڈال کر دے رہے ہیں۔ یوں بھری جا رہی ہے شراب، حکم ہوا تو یوں بوتلیں اٹھ گئی اوپر کو، خلاص گلاس بھرے ہوئے انہوں نے الٹا دیے، اور کچھ لوگوں کے گلاس یہاں تک پہنچے ہوئے تھے، کچھ لوگ کے گلاس یہاں تک پہنچے۔ دیکھیے ذرا عذاب دیکھیے، عذاب۔ گلاس بھرنے والا اس کی بوتل اوپر کو اٹھ گئی، جس کے ہاتھ میں گلاس، اس کا گلاس نیچے چلا گیا، جس کا گلاس منہ تک اٹھا تھا وہ بھی نیچے چلا گیا، اور جس نے گھونٹ اپنے منہ میں بھر لیا تھا اس نے یہ نہیں کیا کہ اس گھونٹ کو حلق سے نیچے اتاروں، اس نے بھی باہر نکال دیا، اس نے بھی باہر نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس محفل میں موجود ہیں، کہتے ہیں انس اٹھاؤ اس شراب کو اور اٹھا کر گلی میں پھینک دو، اور صرف شراب ہی نہیں بلکہ جن برتنوں میں پیتے رہے ہیں ان برتنوں کو بھی اٹھا کر باہر پھینک دو، جن برتنوں میں پیتے رہے ہیں ان برتنوں کو بھی اٹھا کر باہر پھینک دو۔ اور جب اطاعت ایسی تھی،
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ایسی تھی، اور سنو اور میرے یارو تم نے بات ماننی ہے تو مان لینا، نہیں ماننی تمہاری مرضی، کوئی مجھ سے ناراض ہے تو پھر بھی اس کی مرضی، بات کو سن لو، عمل کرنا ہے ٹھیک، نہیں کرنا نہ کرو، بات ضرور سن لو، بات ضرور سن لو، شاید کہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کرے آمین، دلی آمین کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آپ کے لیے ہم سب کے لیے ان باتوں کو ذریعے نجات بنا دے۔ آمین۔ ناراض تو نہیں مجھ سے؟ تو میں ٹائم زیادہ نہیں لیتا، میں آپ کا ٹائم، لیکن ناراض نہیں، سارے بھائی ہیں آپ ہمارے، ہم خیر خواہ ہیں آپ سب کے، اپنے جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں سب کے لیے خیر خواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل حل فرما دے۔ یا اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں کوئی مجھ سے ناراض ہے مجھ سے راضی ہے، اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ ان سب کی مشکلیں دور فرما دے۔ یا اللہ تیری رضا کے لیے ان سب سے میں محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے نفرت بھی کرتا میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اب سنیے بات، یہ توجہ دلانے کے لیے میں نے چند باتیں کی ہے۔ اچھا، صحابہ کرام کا عمل دیکھ لیا آپ نے، اطاعت دیکھ لیا آپ نے کہ وہ کیسی اطاعت کرتے تھے۔ آج ایمانداری سے بتائیے گا کیا آج کا مسلمان بھی اسی طرح اطاعت رسول کر رہا ہے؟ کیا آج کے مسلمان کے اندر بھی اس کا ایمان، اس کا تقویٰ، اس کی اطاعت اسی طرح کی ہے؟ اسی طرح ہے؟ نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ آج ہم اللہ کے احکام، نبی کریم کے احکام، قرآن حکیم کی تعلیمات، نبی کریم کی تعلیمات ہم نے اٹھا کر اپنی زندگی سے باہر نکال رکھا ہے، اس کو بس کچھ ڈال رکھا ہے۔ بس ہم غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ مہینہ ایک درمیان میں رہ گیا ہے یہ سفر کا، پھر دیکھیں اس کے بعد آئے گا ربیع الاول کا، پھر جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو پھر دیکھیے گا عاشقان رسول، پھر دیکھیے گا محبت رسول کا در بھرنے والے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنے عشق، اپنی محبت، اپنے پیار کے دعوے کرنے والے۔ لیکن جب آپ انہیں عملی زندگی میں دیکھیں گے تو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ دور دور تک نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہوا نظر نہیں آتا آپ مسلمان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ایک دو مثالیں دوں، میں آج کے دور کی مثالیں، صحابہ کی زندگی کی دو مثالیں میں نے آپ کو دی۔ دور حاضر میں نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں کی ایک دو مثالیں دوں میں، آپ کو غصہ نہ کیجیے گا، سنیے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، دیا کہ نہیں دیا؟ کیوں نہیں مانتے ہم؟ جس کی شادی نہیں ہوئی کہتا ہے شادی ہو جائے تو پھر بیچ کے دکھائیں گے، شادی ہو لینے دے، شادی کیا؟ جو جوان ہیں، جو جوان ہیں، دیکھیں میں ابھی سے بوڑھا نظر آؤں گا، ابھی سے میں بوڑھا نظر، اوور ایج نظر آؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا ہینڈسم، خوبصورت نظر آؤں، میں ذرا نوجوان نظر آؤں، میری نوجوانی، میری خوبصورتی کو داڑھی نہیں ڈالے۔ اللہ کے رسول فرمائے رکھو اس کو معاف کر دو، وَاعْفُ لِهَا وَأَرْخُ لِهَا وَأَرْجُ لِهَا وَأَغْفِرُ لِهَا۔ نبی کریم علیہ السلام نے 5 حکم دیے، اس داڑھی کو چھوڑنے، معاف کرنے، رکھنے کے اللہ کے نبی نے آرڈر دیا، رکھو، معاف کر دو، چھوڑ دو اس کو، مت کاٹو، مت موڑو۔ اللہ کے رسول کا آرڈر ہے، حکم ہے، لیکن دیکھ لیجئے ہر روز رگڑا دلاتا ہے،
ہر روز رگڑا لگاتا ہے، ہر روز اس کی شامت کرتا ہے، ہر روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا بھی سمجھا، وہ مولوی صاحب نے وہ فرض تو نہیں ہے، مولوی صاحب نے یہ کوئی جو ہے کوئی نماز کی طرف فرض نہیں ہے، قرآن میں تو حکم نہیں ہے۔ اچھا جو قرآن میں حکم ہے وہی کرنا ہے، جو قرآن میں حکم نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے وہ آپ کا حکم جو حدیث میں آیا وہ آپ نے نہیں ماننا ہے۔ اگر یہ تقسیم کرو گے تو پھر آپ کا اور میرا ایمان کیا؟ کہ صرف ہمارے لیے قرآن کا حکم ماننا ہی ضروری ہے، حدیث کا حکم ماننا ضروری نہیں۔ یہ جس کا ذہن یہ ہو، جس کی سوچ فکر یہ ہو، وہ پھر اپنے ایمان کی خیر بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ حدیث جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی آپ کی باتیں ہیں نا، تو آپ نے جو باتیں کہی ہیں اپنی طرف سے کہی ہیں یا وہ کہی ہیں جو اللہ نے وحی اتاری ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی جو بھی بات کرتا ہے اپنی طرف سے نہیں کرتا، میرا نبی وہی بات کرتا ہے جو میں اللہ اپنے نبی پر نازل کرتا ہوں۔ میرا نبی بات، اس کا مطلب ہے کہ داڑھی رکھنے کا حکم کس نے دیا؟ نبی کو۔ اور نبی نے کسے حکم دیا؟ نبی نے کس کو حکم دیا؟ اچھا یہ حکم صرف صحابہ کے لیے تھا یا قیامت تک کے سارے مسلمانوں کے لیے تھا؟ قیامت تک کے سارے مسلمانوں کے لیے تھا۔ لیکن دیکھ لیجیے آج دیکھ لیجیے نبی کریم علیہ السلام کے اس حکم پر آج ہم مسلمانوں کا کتنا عمل ہے۔ زمانے کی خاطر، نوکری کی خاطر، عورت کی خاطر، شادی کی خاطر، جوانی کی خاطر، سنیے گا میں توجہ دلانے لگا ہوں، غور کرنا، ایک طرف نوکری ہے، ایک طرف لڑکی ہے، ایک طرف شادی ہے، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف اسٹیٹس ہے، ایک طرف ماڈرن دور ہے، اور ایک طرف محمد رسول اللہ ہے۔ ایک طرف کون ہے؟ ایک طرف کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ یہ بات مانی جانی چاہیے، ایک طرف یہ کھڑے جو میں نے نام لیا، اور ایک طرف کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو ایمان تو یوں ہونا چاہیے تھا، گردن کٹتی ہے کٹ جائے، دنیا چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، بیگم چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، گھر بار چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، شادی نہیں ہوتی نہ ہو، میں تو اپنے نبی کے ہر حکم کو مانوں گا۔ ایمان تو ایسے ہونا چاہیے تھا نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں ناراض ہو گئی تھی ان کی، اور ناراض کیوں ہوئی تھی؟ اسلام قبول کر لیا اور ہجرت کر کے محمد کریم علیہ السلام کے ساتھی بن گئے، آپ کے پاس چلے گئے۔ ماں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، ماں نے سر میں کنگھی کرنا بھی چھوڑ دیا، ماں گھر میں بیٹھ گئی۔ اب بیٹی کو پتا چلا، بیٹے کو مکے واپس بلا لیا، اللہ کے رسول نے بھیجا، جاؤ ماں ہے دیکھو اس کو، جاؤ سمجھاؤ اس کو۔ مصعب عمیر آئے، مکے میں اپنی ماں کو دیکھا، دھوپ میں بیٹھی ہے، کہتی نہ میں دھوپ سے اٹھوں گی، نہ سر میں کنگھا کروں گی، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، بھوک ہڑتال کر کے بیٹھی ہے۔ اب ماں چاہتی کیا ہے؟ کہتی ہے کہ محمد کا ساتھ چھوڑو، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا ساتھ چھوڑو۔ ٹھیک ہے اماں جان، ٹھیک ہے اماں جان، ہے کہا ماں تو ایک ماں ہے، تیرے جیسی 100 مائیں بھی ہو تو محمد کریم پر وہ 100 مائیں بھی قربان ہے، 100 مائیں بھی قربان ہے۔ اور آج ہم، اور سب سے اہم رشتہ رشتوں میں ماں کا رشتہ ہے، اور سب رشتوں میں سب سے اہم رشتہ کون سا ہے؟ ماں کا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ساتھی داڑھی اس نے رکھی ہوئی تھی،
اور اللہ کی قسم آپ یقیناً ہم فضول باتیں اور جھوٹ اور بکواس اور من گھڑت باتیں ہم کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ ایک ساتھی تھا جس میں جانتا تھا پرسنلی، داڑھی اس نے رکھی ہوئی تھی۔ سنیے اللہ کی قسم عبرت ہے اس بات میں، یہ وہ چیز ہے جس کا میں چشم دید گواہ ہوں۔ اچھا اس کی شادی کا کوئی پروگرام طے ہوا، ادھر سے انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں جو ہے نا لڑکا اپنی تصویر بھیجے، لڑکا اپنی تصویر بھیجے۔ اب لڑکے کی داڑھی تھی، اس نے تصویر بھیج دی، تو آگے سے انہوں نے کہا کہ منڈے دیتے داڑھی ہے، لڑکے کی داڑھی ہے، تو اس لیے داڑھی والے کو تو ہم لڑکی نہیں دیں گے۔ انہوں نے ادھر سے فون کیا، پتر لڑکی والے مانتے نہیں، کہتے منڈے کی داڑھی ہے، لڑکے کی داڑھی ہے، تو اس لیے ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا اچھا یہ کیا بات ہے، یہ تو مشکل کام ہے، داڑھی ابھی منڈوا دیتا ہوں۔ داڑھی منڈوائی اور منڈوا کے اس نے پھر تصویر بھیج دی، داڑھی منڈوا کے اس نے تصویر بھیج دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ کام کیا تو اس سے ٹھیک اگلے دن ڈیوٹی پر جب وہ کام پر گیا، یہ بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں نا، یہ ٹرینیں، اس کے اوپر وہ گاڑیاں جو ہے نا وہ مختلف شہروں کے اندر منتقل کیا جاتا تھا دوڑ کر کے۔ تو ایک اس نے گاڑی جو ہے لوڈ کی اور لوڈ کر کے اس کو وہ زنجیری، تو اس کو زنجیر کے ساتھ یوں جکڑ رہا تھا کہ زنجیر ٹوٹی اور یہاں منہ پر پڑی بس گئے۔ اللہ کی قسم آپ یقین کریں، اس بات کا میں خود گواہ، اس بات کا میں خود گواہ۔ اللہ کے حکم کی، نبی کے حکم کی مخالفت دمو اللہ کرو، اس دنیا کی خاطر دنیا میں کیے جانے والے یہ کام، نوکریاں، چاکریاں اور یہ شادیاں، یہ عورتیں، ان کی خاطر محمد کریم کے حکم کو پس پش ڈال دو گے؟ ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک اور مخالفت دیکھ لیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھنے کا حکم دیا یا اوپر؟ ہیں؟ بلکہ بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة۔ تین قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کرے گا، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اور ان کی طرف دیکھے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ہاں جی، جھوٹ بول کر، ہاں ایک یہ بھی ہے، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر سودا بیچنے والا، جھوٹی قسمیں کھا کر سودا بیچنے والا، اور ایک اور ہے کپڑا ٹخنے سے نیچے رکھنے والا، کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ اب تیسرا معلوم ہے؟ چلو سنو میں بتاتا ہوں، احسان کر کے احسان جتانے والا، احسان کر کے احسان جتانے والا۔ تو جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص کے ساتھ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس کو منع کیا، فرمایا اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ لیکن معاشرہ کہتا ہے جناب حضرت صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا تو عجیب ہی حلیہ بن گیا ہے، آپ کے کپڑے عجیب و غریب لگ رہے ہیں، آپ کا سٹائل بڑا عجیب لگ گیا ہے۔ اس زمانے میں 2014 میں 2015 میں آپ
ایک عجیب و غریب قسم کی آپ کی حیثیت بن گئی ہے، آپ اچھے نہیں لگ رہے۔ اچھا جناب میں اچھا نہیں لگتا ہوں تو لو جناب میں آپ کو اچھا لگنا چاہیے، آپ کو اچھا لگنا چاہیے کہ آپ کو پسند آؤ، آپ کی نظر میں جاذب نظر ہو، آپ کی نظر میں خوبصورت لگوں، آپ کی نظر میں محترم نظر آؤں، آپ کی نظر میں ایک اپ ٹو ڈیٹ سوٹڈ بوٹڈ نظر آؤں، آپ مجھے پسند کریں، میرے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہوا تو معاذ اللہ کیا آج ہم نبی کریم علیہ السلام کے اس حکم کی مخالفت نہیں کر رہے؟ اب میں اگر مخالفت رسول کی چیزوں کو گننا شروع کر دوں گا تو سارا درس ادھر ہی چلا جائے گا، سارا درس جو وہ ادھر ہی چل جائے۔ دو مثالیں میں نے آپ کو دی صحابہ کی زندگی سے، دو مثالیں میں نے دی دور حاضر کے مسلمانوں کی زندگی سے۔ انہوں نے بات کو مانا، انہوں نے تصدیق کیا، انہوں نے اپنی گردنوں کو اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے جھکا دیا۔ رب نے زمین و آسمان کی برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیے، اور ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو، آپ کے احکام کو اپنی زندگیوں سے ہم نے نکال دیا، بس ایک پش ڈال دیا، دنیا کو اہمیت دی، دنیا والوں کی باتوں کو ہم نے مانا، دنیا والوں کے کہنے میں آ کے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے ہم نے غداری کی، تو پھر اللہ نے آج ہمیں فتنوں میں مبتلا کر دیا۔ آج فتنے بھی ہیں اور آج عذاب الہی بھی ہے، آج فتنے بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے عذاب الہی بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑے فتنے ہیں، بڑے فتنے ہیں، سارے فتنے تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے جتنے ہوئے۔ چند ایک کی طرف آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں کہ کتنے فتنوں میں آج ہم مبتلا ہیں۔ ذرا دھیان کیجیے، آج ہم اللہ کی قسم اتنے بڑے بڑے فتنوں کا شکار ہیں کہ ان فتنوں میں مبتلا ہو کے ہمیں اللہ کے دین، اللہ کے حکم، نبی کریم کے حکم، قرآن کے حکم، شریعت کے حکم، حدیث کے حکم، کسی بات کی آج کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہم اتنے فتنوں کا شکار۔ اللہ، آج وہ دور ہے کہ جہاں آج گناہوں کا احساس نہیں رہا، احساس گناہ چلتا رہا۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ آج ہمارے دل سے خوف الہی جاتا رہا، اور اگر آج کوئی آپ کو کھڑا کر کے آپ کے کسی گناہ کے حوالے سے آپ کو سمجھاتا ہے، سنیے میری بات کو، سنیں، غور کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں بعض بندے جو ہیں وہ پیچھے بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں بھی لگے ہوئے ہیں اور آپس میں ہنس بھی رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ایک ایک بندے کو ہم جانتے ہیں اور ایک ایک بندے پر ہماری نظر ہوتی ہے، اور میں جانتا ہوں کون کون بندہ توجہ سے سن رہا ہے اور کون کون بندہ یہاں سے سن کے ادھر سے نکال رہا ہے۔ 10 سال ہو گئے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، 10 سال، اور میں کبھی حرام میں باتیں کرنے کے لیے اس ممبر پر میں نہیں بیٹھا۔ ایک ایک بات کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ ہمیں تمہیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی تم بسر کر رہے ہو، یہاں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، نہیں رہنا، نہیں رہنا۔ تم نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، تم نے حساب دینا ہے۔ اللہ نے تمہیں رب کعبہ کی قسم تم میں سے ہر بندہ کائنات میں موجود ہر بندے کو اس نے اپنے سامنے لا کر کھڑا کرنا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا 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 فَرْدًا۔ آؤ فلاں ابن فلاں، آؤ فلاں ابن فلاں، آؤ فلاں ابن فلاں، آؤ فلاں ابن فلاں، آؤ، حساب دو، حساب دو۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پوچھے گا، سوال کرے گا، پوچھے گا تم سے، ہم سے، سب سے۔ ایک تھیٹر لگا ہو، کنجروں کا پروگرام لگا ہو، ہیں
लोगों का इकट्ठ भी देखो, ध्यान दो, लोगों का इकट्ठ, लोगों का ध्यान, लोगों की तवज्जो भी देखो। फिर सुभान अल्लाह, दीन की बात है तो कि तवज्जो ना हो। मेरे रब की बात, मेरे नबी की बात, रब्बे काबा की कसम इतनी हकीम नहीं कि जिसे तुम तवज्जो से ना सुनो। ये मेरे रब की बात है, मेरे नबी की बात है, जिस पर सारी दुनिया की नेक कुर्बान। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं ये देखता हूं कि दीन की यहां बैठे कोई भी बात कर रहा हूं, मैं हूं, शायद हूं, और कोई पीछे बैठे बातों में लगे हो, हंस रहे हो। यार ऐसे ना किया करो, ऐसे ना किया करो, तवज्जो ना करो, ध्यान। आपको मेरी बात पसंद नहीं है, ठीक है, अल्लाह अकबर। फित्र, ये भी फितना है। अल्लाह ताला ने सलाहियत ही छीन ली, ऐसे फितरे में मुब्तला कर दिया है। इस फितरे में डाल दिया अल्लाह ने कि दीन की बात सुनने का, दीन की बात की तरफ ध्यान देने का रब्बे कायनात ने जज्बा ही छीन लिया, वो शौक ही छीन लिया है। अल्लाह की कसम, वो बंदा अपने ईमान की और अपने दीन की खैर मनाए कि जिसका ध्यान अल्लाह की बातों में नहीं लगता, जिसका ध्यान अल्लाह के कुरान में नहीं लगता, दीन की तरफ जिसका ध्यान नहीं जाता। तो मैं आज कर रहा था कि आज हमारे इस मुआशरे की हालत यह है कि आज एहसास गुनाह जाता रहा, और किसी को गुनाह से रोको, गुनाह से मना करो तो आपसे नाराज हो जाएगा, आपसे लड़ पड़ेगा। वल्लाह ये फितने हैं, फितने के कहा साहबा इकराम को बताया जाता कि देखो इस काम से अल्लाह नाराज होता है, देखो इससे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने मना किया है। वो कहता अच्छा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है तो मैं इससे बाज आया, मैं ये काम नहीं करूंगा कि जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज हो। और अगर आज आप किसी से कहे देखो ये काम इससे अल्लाह ने मना किया, अल्लाह के रसूल ने रोका है, आगे से मजाक करने लग जाएगा, आगे से हंसना शुरू कर देगा, आगे से लड़ना शुरू कर देगा, आगे से झगड़ना शुरू कर देगा। अल्लाह ये फितना है, अजीम फितना। मेरा एक दोस्त है बुरेदा में, उसका भाई है यादव खबरान, आज से 5 साल पहले वहां है। अच्छा ये जो हमारे पास बुरेदा में है, पिछले 8-10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फील्ड में हूं, वो भाई उतने सालों से ही मुस्तकिल जारियात में आ रहा है, पक्का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, माशाअल्लाह नफली रोजे भी रखता है, बड़ा अल्लाह ने उसको दीन की सूझबूझ दी है, बड़ा तकवे वाला भाई है। अब उसका भाई आया रादू खबर में, तो वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मेरा भाई यहाँ बुरेदा में यहाँ आ जाए, यहाँ काम करे, तो मेरा भाई भी यहाँ आएगा, दीन सुनेगा, दीन की महफिलों में बैठेगा, दीन की समझ आ जाएगी, सीधी राह पर आ देगा। तो उसने जवाब दिया मैं नहीं मौलवियों को आना, मैंने नहीं मौलवियों के पास आना, मैंने नहीं मौलवियों के पास आना। क्यों नहीं आना? कि कहीं मौलवी मुझे सीधी राह पर ना लगा दे। वल्लाह ये फितना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे फितने में इसको डाल दिया कि इसको दीन से नफरत आने लगी और दीनदार लोगों से भागने लगा, दीन की महफिलों से वो नजरें चुराने लगा, वो वहां से भागने लगा, वहां से दूर रहने लगा, वहां आने को तैयार नहीं कि वहां दीन की बातें होती है, वहां तो मुझे जालियात में ले जाओगे, मैं नहीं आना। अल्लाह अकबर। और जो गुनाह कर रहा हो आप उसको रोकें, आप उसे कहें ये गुनाह का काम है। सुने बंदा है, सुने आज हम कितने फितनों का शिकार हैं, सुने। ऐसा से गुनाह करता रहा, किसी को आप रोके, मना करें, उससे कहें ये गुनाह मत कर, तो आगे से लड़ पड़ेगा, आपके साथ झगड़ा करेगा,
میں کہیں اور کی بات نہیں، میرے اپنے شہر میں جہاں میں پاکستان سے میرا تعلق ہے، خانیوال کے ساتھ ایک شہر میں چلوں، وہاں سے میرا تعلق ہے. یہ 3 دن پہلے کی ایک خبر، واللہ وہاں سے یہ 3-4 دن پہلے وہاں سے ایک خبر کیا، اور اس کو باقاعدہ پاکستان کی میڈیا کے اوپر بھی، اخباروں میں نے خود اسے پاکستان کے ایک اخبار روزنامہ پاکستان میں نے اس کو بڑا نامی گرامی پاکستان کا اخبار ہے یہ، اس اخبار میں بھی وہ خبر ہے. خبر کیا ہے کہ 2 بھائی ٹریکٹر ٹرالی میں لا رہے تھے اور انہوں نے ٹریکٹر کے اوپر اونچی آواز سے ٹیپ لگا رکھے تھے. تو ایک گھر سے نوجوان نکلا، کیونکہ انہوں نے آواز بہت اونچی کر رکھی تھی، اس نے ان کو روک کر کہا کہ یار یہ ٹیپ کی آواز جو ہے نا اس کو کم رکھا کرو، سننا آپ لوگ خود سنیں، دوسروں کو ڈسٹرب کیوں کرتے ہو، اس کی آواز کو بند کرو. وہ ایک نیچے اترا اور جناب اس سے تم گتھا ہو گیا اسی بات پر کہ تم نے مجھے اس بات سے کیوں روکا ہے. اب بات یہی ختم نہیں ہوئی، اللہ کی قسم دیکھیں آپ کہ آج ہمارے سینوں میں اس دل میں کتنی سختی آ گئی. دائیں حاضر کے فکروں میں بن رہے ہیں فکرہ، کیونکہ دل بہت سخت ہو چکے، دل بہت سخت ہو. دیکھیے ان ظالموں نے کیا کیا. ان دونوں میں سے ایک گاؤں گیا اور گاؤں سے اپنے عزیز کو 5-7 مشکنڈے ان کو اکٹھا کیا، ان سب کو لا کر یہ 6-7 افراد اس شخص کے گھر میں داخل ہوئے. اس کی 2 بیویاں تھیں اور ایک 16 سال کے بیٹے تھے. ان تینوں کے ساتھ ان ظالموں نے اجتماعی زیادتی کی. صرف کس بات پہ کہ اس لڑکے نے انہیں اس گناہ سے روکا تھا، اس جرم سے روکا کہ اسے باز آتا یہ مت کرو. ظالموں نے دیکھے واللہ ہے کیسا ظلم کیا کہ اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے، اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کی بجائے مزید ظلم پر اترا ہے. اور اتنا بڑا ظلم کیا کہ گھر کی 3 خواتین کی عزت کو تار کر دیا. اور اس کو وہ بھائی، وہ لڑکا کہ جس نے انہیں روکا تھا، اسے انہوں نے وہاں باندھ کر اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے کی ظلم. دل سخت ہو گئے بندہ. یہ مخالفت رسول کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے اپنی ڈال دیا. ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم نے معمولی سمجھا، ہم نے اہمیت نہیں دی. رب کائنات نے ایسے فتنوں میں ہمیں مبتلا. آج دل صاف ہے، آج دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی. بات سے فتنہ اتنا تو کوئی بندہ ہندو، کوئی مجوسی، کوئی عیسائی، کوئی مشرک بندہ ہے شاید کہ وہ بھی اتنا ظلم نہ کرے جتنا ظلم آج کا مسلمان جو ہے، آج کا مسلمان جو اتنے ظلم کرنے پر اتر آتا ہے. اللہ اکبر. اگر ہمارا رویہ یہی رہا، اگر ہم نے اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت کو جاری رکھا، اگر ہم نے اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ بے وفائیوں کا سلسلہ جاری رکھا، تو بڑی تباہی ہے. آزمائشیں اور پھر وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب. مطلب فتنوں کا تذکرہ کرنے کا ٹائم نہیں لگا، ٹائم بھی پورا ہو گیا. سوئی جو ہے وہ جناب ٹائم پورا بتا رہی ہے کہ ٹائم پورا ہو گیا. میں آپ کو فتنوں کی تفصیل بتاتا کہ آج ہم کتنے فتنوں میں مبتلا ہیں. آج کے معاشرے میں دیکھے جا کر آج دین حق سے اعلان، بدعت، خرافات، کفر، شرک آج مسلمانوں کے اندر عام پایا جا رہا ہے. قرآن سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، اور ان علماء کرام سے دور ہیں جو علماء حق ہیں، جو قرآن اور حدیث کی دعوت دینے والے. کہاں کھڑے ہیں بدعتیوں کے
سامنے، مشرکوں کی شرک کی دعوت دینے والوں کے سامنے کھڑے ہیں، جو کفر کی، شرک کی، بدعات کی، خرافات کی دعوت دے رہے ہیں. دیکھو جم غفیر جناب، جم غفیر. کسی اور کی بات کیا کرو. یہ آپ کا محرم کا مہینہ گزر رہا ہے. اس محرم کے مہینے میں سنے ہوں گے آپ نے یہاں شیخ صاحب سے ان شیعہ کے عقائد کو آپ نے سنا ہوگا. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے دور حاضر کا، کتنا پھیل رہا ہے، اور وہ لوگ کتنے اس سلسلے میں محنتیں اور کوششیں کر کے اپنی اس باطل تحریک، اپنی اس باطل سوچ کو، اپنے باطل نظریات کو، اپنے اس باطل کام کو آج ہمارے معاشرے میں پھیلا رہے ہیں، یوز کر رہے ہیں. انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، میڈیا یوز کر رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور اسی طرح جو ہے آپ کے جتنے بھی سلسلے میڈیا کے، سوشل میڈیا، اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کر کے وہ آج مسلمانوں کے اندر کفر اور شرک کو جو ہے وہ داخل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. فتنے بڑھ رہے ہیں، فتنے پھیل رہے ہیں. سبب یہی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہیں. اور آخری بات، دردناک عذاب. جس چہرے کو بھی دیکھو پریشان حال ہے کہ نہیں ہے؟ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، بے برکتی ہی بے برکتی ہے. اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اس وقت یہ جو ہماری تکلیفیں، یہ جو ہماری پریشانیاں، یہ جو ہمارے مسائل، واللہ یہ صرف اسی لیے ہیں. اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہیں، دین اسلام سے دور ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. کہ جب تم اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے اعراض کرو گے، اللہ تمہاری زندگیوں کو تمہارے اوپر تنگ کر کے رکھ دے گا، تمہاری معیشت کو تنگ کر کے رکھ دے گا، تمہیں مسائل میں الجھا کے رکھ دے گا. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تمہیں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں کس لیے آتی ہیں، کس وجہ سے آتی ہیں؟ اور میں اس لیے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے. کبھی زلزلے آ گئے، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی فصلیں پک کر بالکل تیار کھڑی ہیں، بارشیں آئیں اور فصلوں کو تباہ کر دیا. اور گھر کے اندر کئی مسائل اور پریشانیاں جو ہیں میرے بھائی وہ اسی وجہ سے ہیں، اسی وجہ سے ہیں. تو آؤ عہد کرو جالیات میں رہنے والے تمام دوست اور تمام بھائی کہ ہم مخالفت رسول نہیں کریں گے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت نہیں کریں گے. ہم وہی کریں گے جو ہمیں اللہ حکم دے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی تعلیمات دیں گے. ہمیں اللہ کے رسول کسی چیز سے روک دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اور کسی چیز کو کرنے کا کہیں گے تو ہم بولتے نہیں. میں نے چھوڑنا ہے کہ آواز اونچی آئے گی تو چھوڑوں گا، خبر نکلے گی، اب نکلے گی آواز. ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کریں گے. ہم کہاں چکائیں گے؟ ہم ہر اس کام سے رک جائیں گے جس سے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے روک دیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے. یہ کر لیجئے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل اور اللہ کی طرف سے عنایات وہ سب آپ کے نام ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سر یہ شیعہ لوگ کون ہیں؟ شیعہ یہ لوگ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کس کی امت ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم ان کا ایک خاص گروہ ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں. لہذا یہ شیعہ یہ دعویٰ کر کے ان کی شان میں غلو کرتا ہے. ان کی جو شان، جو مقام، جو مرتبہ ہے اس سے بڑھا کر یہ شیعہ لوگ انہیں ربوبیت اور الوہیت کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں. شاید مجھے نہیں پتا کہ شیخ صاحب نے اس موضوع پر یہاں درس کیا ہے کہ نہیں، شیعہ کے عقائد کے حوالے سے. اگر ہوا ہے تو میرے اس بھائی کو اس کی سی ڈی ضرور دیجیے. اس سی ڈی کو دیں، وہ پروگرام پورا سنیں گے تو آپ کو یہ ساری تفصیل سمجھ آئے گی. 1-2 منٹ میں آپ کو یہ ساری باتیں نہیں سمجھا سکتا. صرف اتنا میں عرض کر رہا ہوں، اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت ہی اس لیے ملی تھی کہ حضرت علی کی ولایت کا آپ سے اعلان کروانا تھا. اصل مقصود و مطلوب دنیا کے بننے کا حضرت علی کی ولایت ہے اور حضرت علی کی اولاد ہے. وہ 12 امام کہتے ہیں یہ 12 امام ان کے ہاتھ میں دنیا کا جتنا بھی نظام ہے ان کے ہاتھ میں ہے. مرنے کے بعد جنت دوزخ بھی ان کے ہاتھ میں ہے. اور جس طرح اللہ کا مقام ہے اسی طرح ان 12 کا بھی مقام ہے. سمجھ گئے؟ اس طرح کی نظریات ہیں ان لوگوں کے. لہذا آپ اس کے لیے سیڑھی سنیے, اس میں آپ کو یہ ساری تفصیل آپ کو معلوم پڑ جائے گی. ہمارے نزدیک اپنی بعض عقائد کی وجہ سے یہ دین اسلام سے خارج ہے.